اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ۔ استاذہ ہمارے ایک بہن ہے تو ان کو یہ شیئر کر سکتے کیا ہم؟ کریں جس کو بھی کرنا چاہتے کریں، جو مرضی ہے شیئر کریں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ کلاس کا لنک دیں، کلاس کی ریکارڈنگ دیں، کچھ بھی دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنا۔ جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں نا، جتنا بھی نقصان اٹھا رہے ہیں اس وقت مسلم امہ، وہ صرف اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ قرآن کی سمجھ نہیں ہے، بس ریسائٹ کرتے ہیں اس کو، تلاوت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہم۔ تلاوت کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ کوئی کلاس میں بتائے گا مجھے مائک اوپن کر کے تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا مطلب ہی نہیں پتا ہمیں۔ جی، تلاوت کا کوئی بتا رہا ہے؟ چلے میوٹ کریں، میں بتاتی ہوں۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو کرنا، یعنی جو آیات آپ پڑھتے ہیں ان کا پیچھا بھی کریں، ان پہ عمل بھی کریں، یہ تلاوت کا مطلب ہے۔ اور ہمیں تلاوت بھی صحیح نہیں آتی، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، میننگ دور کی بات، تفسیر دور کی بات۔ تو یہ جو کلاس ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ اصل میں یہ کلاس تو میں نے بچوں کے لیے شروع کی ہوئی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں قرآن کو خود بخود سمجھیں، ان کو ڈائریکٹ قرآن سمجھ آ رہا ہو، مقصد یہ ہے اس کلاس کا۔ لیکن پھر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سب انٹرسٹڈ ہیں تو پڑھ رہے ہیں، تو آپ پڑھ کے پھر بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اس لیے آپ کی بھی کلاس لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ میں شیئر کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بک شیئر کرتی ہوں، پھر ہم پڑھتے ہیں۔ پچھلی بار ہماری کلاس بہت امپورٹنٹ تھی، اسی کو ہم لے کے تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ جی، تو پچھلی دفعہ جو ہمارا ٹاپک تھا کسی کو یاد ہے؟ لسان القرآن کا کیا ٹاپک تھا؟ مرکبات تھے نا استاذہ؟ ہاں، مرکبات تھے، جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال۔ کون سے مرکبات؟ مرکبات ناقص اور مرکب تام۔ ہاں، مرکب تام تو وہ بن جاتا ہے نا، مرکب ناقص جب اس میں ڈالتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں، مبتدا کے ساتھ جب مرکب ناقص ملاتے ہیں یا پھر مرکب ناقص کو ایز اے مبتدا لاتے ہیں تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہمارا مرکب تام ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ٹاپک تھا کہ جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ مرکب ناقصہ کتنے ہوتے ہیں؟ مرکبات ناقصہ جتنے؟ 4 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کون کون سے ہوتے ہیں؟ مرکب توصیفی، اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ 4 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مرکب تام کتنے ہوتے ہیں؟ تام کا معنی کمپلیٹ ہوتا ہے نا، یہ تو ناقص جو ہوتے ہیں، ہاں، دو ہوتے ہیں، مرکب تام 2 ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جو ہم فیوچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بہت جلدی ہم انشاءاللہ جملہ فعلیہ بھی پڑھیں گے، ابھی ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ میں ہم مرکبات کا استعمال پڑھیں، مرکبات ناقصہ کا استعمال۔ تو ہم نے 4 مرکبات دیکھے تھے، اور وہ ہم نے یہ دیکھا تھا پچھلی کلاس میں کہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں وہ دونوں مفرد آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیں، مفرد خبر کی مثال، مبتدا اور خبر کی مثال دیں، دونوں مفرد ہوں۔ زید جالس، زید صالح، بس ٹھیک ہے، زید جالس، یہ ہو گیا مبتدا خبر، ٹھیک ہے۔ مبتدا معرفہ ہے، خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا۔ جب ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ یہ بیسک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو مبتدا ہے یہ آپ کا مرکب ناقص کی صورت میں آ سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ یہ جو مبتدا ہے یہ مرکب ناقص کی صورت میں آ سکتا ہے۔ مرکب ناقص، مبتدا جو ہے مرکب ناقص آ سکتا ہے، اور اس کی کوئی مثال رہے؟ کتاب مفید، نہیں، کتاب مفید تو وہی مفرد ہی بن جائے گا۔
مرکب ناقص بنانا ہے ابھی مبتدا اور کوئی بھی مرکب ناقص بنا دیں، ٹھیک ہے، چاروں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں، اور آگے خبر لگانی ہے ہم نے، خبر جو ہے وہ بھی مرکب وہ مفرد لانی ہے. یہ دوسری صورت ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مفرد ہوں، یہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے، یہ خبر ہے، یہ بھی مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ الکتاب مفید، ٹھیک ہے، الکتاب پہلا والا معرفہ ہوگا دوسرا والا نکرہ ہوگا، الکتاب مفید. پھر مرکب ناقص یہ والا ہو اور یہ مفرد ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی مثالیں ہم نے دیکھی تھی. پھر تیسری صورت کیا ہے کہ آپ کا یہ مبتدا مفرد ہو، یہ مفرد ہو اور مرکب یہ خبر جو ہے یہ مرکب ناقص ہو. 3 صورتیں ہو گئی، پھر 2 ہوئی ہیں ابھی. پہلی تو جو ہے دونوں مفرد ہو، اور دوسری یہ ہے، اور تیسری والی یہ ہے کہ آپ کا مبتدا مفرد ہو اور خبر جو ہے وہ مرکب ناقص ہو، ٹھیک ہے نا. ایسے ہو سکتا ہے نا کہ مبتدا مفرد آ رہا، اور یہ ساری مثالیں ابھی جو ہم نے کی تھی نا کل، اس میں سب آ جائے گا. نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 4 کوئی بتائے گا؟ کہ مبتدا بھی مرکب ہو اور خبر بھی مرکب ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، مبتدا بھی مرکب ناقص ہو، مرکب ہو اور ناقص ہو، ٹھیک ہے، ناقص مرکب جی، اور خبر بھی مرکب ناقص ہو. تو یہ 4 صورتیں ہم نے پڑھی تھی. اچھا، اگلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی، یہ ورائٹی ہو سکتی ہے مبتدا خبر کی، ٹھیک ہے، یا تو دونوں مفرد ہوں گے، ٹھیک ہے، الکتاب مفید یا زید جالس، اور بھی مثالیں آپ دے رہے تھے. پھر اگر آپ کا مبتدا مرکب ناقص ہے اور یہ مفرد ہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ خبر واحد مفرد آ جائے اور یہ مرکب آ جائے. تیسری صورت یہ مفرد آ جائے مبتدا اور خبر جو ہے وہ مرکب ناقص بن کے آ جائے. اچھا، یہ والا چوتھی صورت ہے مرکب ناقص اور یہ آپ کا دونوں مرکب ناقص ہوں، مبتدا بھی اور خبر. تو یہاں تک بات کلیئر ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے ترجمہ کرنا تھا اردو سے عربی میں. اچھا، اس کی مثالیں دکھا دوں اوپر یا یہیں سے ہم مثالیں کریں اس کی؟ ہاں، اب یہاں پر دیکھیں، یہ مثالیں دکھاتی ہوں دوبارہ، کلیئر ہو جائے گا سب کو. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ جو پہلی صورت ہے اس میں مبتدا بھی مفرد ہے، نہیں اس میں مبتدا مفرد نہیں ہے، ایک منٹ، مبتدا مفرد جو ہے لمبا آدمی نیک ہے. اچھا، اس میں 3 صورتیں تو یہ ہو گئیں. اچھا، پہلی صورت تو وہی ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے نا، کہ زید صالح یا زید جو اوپر ہم نے لکھی تھی، جالسن یا واقفن، جو بھی ہم بناتے ہیں. زید معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے، اور دونوں مفرد ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ آپ کا یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ نا، یہ پہلی صورت ہے، الرجل طویل، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ دیکھیں تو جو مبتدا ہے وہ مرکب آ رہا ہے اور خبر جو ہے وہ مفرد آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری صورت ہے. لمبا آدمی نیک ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں یہی والا ہے نا سوال، یہی والی چیز ہے نمبر 1. لمبا آدمی مرکب بن رہا ہے اور نیک ہے خبر بن رہی ہے، اور یہ آپ کا مرکب ہے اور یہ آپ کا مفرد ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا آپ کا مفرد ہو جائے، القرآن مفرد ہے یہاں پہ، اور خبر جو ہے وہ مرکب ہو جائے. کوئی بھی چاروں مرکبات میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں ہی مرکب ہو جائے، اطاعت الرسولی اطاعت اللہ. یہاں پر آپ کا مبتدا بھی مرکب بن رہا ہے ناقص اور خبر بھی ناقص بن رہی ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ دونوں مفرد ہو. دوسرا یہ ہے کہ پہلا مرکب ہو اور دوسرا مفرد ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا مفرد ہو دوسرا مرکب ہو. اور تیسری صورت یہ ہے، چوتھی بلکہ ہمارے حساب سے چوتھی بن رہی ہے، کہ یہ بھی آپ کا کیا ہو؟ مرکب ہو اور یہ بھی مرکب ہو. ابھی آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے. ہم جلدی اس کو تھوڑا سا لیسن کو دہرا کے پھر آگے جائیں گے. تو اب آپ سب سے پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب اردو کا جملہ دیکھتے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں مبتدا ہوتا ہے میننگ اردو، دیکھتے ہیں. ہاں اردو کے پہلے جملے، مبتدا. اردو کے جملے میں ہم
مبتدا اور خبر کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مبتدا کیا بن رہا ہے اور خبر کیا بن رہی ہے. آیا مبتدا مفرد ہے یا مرکب ہے، یا خبر مفرد ہے یا مرکب ہے، وہ ہم تعین پہلے کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں زید نیک لڑکا ہے، تو اس میں مبتدا کیا آ رہا ہے، مفرد یا مرکب؟ مبتدا مفرد مفرد آئے گا. ایک ورڈ ہے، ایک لڑکا جو ہے یہ آپ بنائیں گے. مرکب. یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب خبر بنانی ہے یا مبتدا بنانا ہے مرکب کو، تو اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کے ٹکڑے بکھرے، اس سے بکھرے نہیں کرتے جیسے بکرے کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنے. مرکب کو مرکب ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مرکب بنا کے مبتدا یا خبر بنانا ہے جو بھی وہ بن رہا ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ مفرد ہے اور یہ کیا ہے، مرکب بن رہا ہے. اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہے، تو محمد کیا ہے، مبتدا ہے، مفرد اور اللہ کے رسول. اور یہ ہیں کا ترجمہ جو ہے نا، یہ جب آپ معرفہ اور نکرہ کریں گے نا، جب آپ جملہ اسمیہ کو کمبینیشن صحیح کر کے کریں گے، تو یہ ہیں کا ترجمہ یہ خود ہی آ جائے گا، ہے اور ہیں کا ترجمہ خود ہی آ جاتا ہے. نماز دین کا ستون ہے، اس میں کیا ہے ابھی، مبتدا، نماز مبتدا ہے، دین کا ستون ہے، اس کی خبر ہے. خبر ہے، بالکل. دنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت ہے. اب اس میں مجھے بتائیں مبتدا کیا بن رہا ہے، دنیا مبتدا، دو مفرد ہے، اور یہ پوری خبر بن رہی ہے، یہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. مرکب. یہ لاسٹ کلاس میں کروا چکی ہوں ترجمہ، اب میں نہیں کرواؤں گی، آگے جائیں گے ابھی. اچھا، اس میں دو مرکب ہوں گے نا، اس میں دو مرکب ہیں، رائٹ؟ ہاں دو مرکب ہیں، لیکن وہ پوری خبر ہی بنے گی. اور اچھا، اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب عطفی، کیونکہ حرف عطف آ جاتا ہے نا بیچ میں، تو اس کو مرکب عطفی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لوگ ابھی بالکل بیسک لیول پہ ہے نا، تو اس کو مرکب عطفی، یہاں مرکب عطفی جو ہے وہ آپ کا مرکب عطفی بن کے یہاں پہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں واو آ گیا ہے. تو یہاں پہ دو مرکبات جمع ہو گئے ہیں، مومن کی قید اور کافر کی جنت. اچھا، اللہ تمام انسانوں کا رب ہے. اب اس کا مجھے بتائیں کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے. اللہ مبتدا ہے، تمام انسانوں کا خبر ہے. بالکل، یہ خبر بنے گی، اللہ ہی مبتدا مفرد آ رہا ہے. اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ مبتدا ہے، بدلے کے دن کا، مالکی یوم الدین. اب یہاں پہ تین لفظ آ رہے ہیں، پیچیدہ مرکب اضافی بن کے آپ کی خبر بن رہی ہے. مالکی یوم، اللہ مالک یوم الدین. آپ کی جو خبر بنے گی نا وہ مرکب اضافی ہی بنے گی، لیکن تین لفظوں میں بنے گی، کیونکہ تین لفظ ہے، مالک، دن، بدلہ، ٹھیک ہے. تو مالکو یوم الدین، مالک ہی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. اللہ مبتدا، مالکو یوم الدین. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کتاب نئی ہے، تو یہ کیا، یہ کتاب نئی ہے. اب اس میں مجھے بتائیں مبتدا خبر کیا ہے. یہ کتاب مبتدا ہے، نئی ہے، اس کی خبر ہے. ہاں، نئی ہے، خبر ہے، اور یہ کتاب جو ہے مرکب اشاری بن کے. اب اس کا ترجمہ ذرا کر کے بتائیے مجھے، یہ کتاب نئی ہے. ھذا کتاب کتاب جدید، هذا كتاب جديد. ھذا کتاب جدید، تو ھذا کتاب تو خود ہی مبتدا خبر بن گیا نا، یہ تو خود ہی مبتدا بن گیا، معرفہ اور نکرہ. تو ابھی آپ ایک اور خبر بھی لگا رہے ہیں، نئی ہے، جدید، جدید. صحیح کر کے بتائیں. جديد. یہ کتاب، یہ کتاب کا ترجمہ کرے نا، یہ کتاب. آپ نے تو یہ کتاب ہے لکھ دیا نہیں. کتاب ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا جی، ہاں یہی باتیں سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب، اس کا ترجمہ ہوتا ہے حاضل کتاب، ٹھیک ہے. تو اس میں ہاں، مشارون الیہ آنا، مشارون الیہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد آپ پھر اگر حاضل کتاب جدید دن نہیں ہوگا، جدیدن کیوں ہوگا؟ خبر مرفوع نکرہ ہوتی ہے نا، مرفوع ہوتی ہے نا خبر. زیدن صالحن ہوتا ہے یا صالحن ہوتا ہے؟ صالحن، صالحن ہوتا ہے نا. تو پھر وائے آپ جدیدن لگا رہی ہیں، وائے. مبتدا بالکل الگ چیز ہے اور خبر بالکل الگ چیز ہے، اس کو اس میں مکس نہیں کرنا.
یہ جدید جو مرکب تصویفی جو ہوتا ہے اس میں وہ خبر اور مطلب یہ دونوں جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مطابقت ہوتی ہے نا ان کی. ہاں ہوتی ہے لیکن آپ یہاں پہ مرفوع ہے تو یہاں مجرور کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں وہی نا، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مطابقت بھی تو ہے نا، تو اس لیے کتابن جدیدن ہی آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذالک الکتاب لکھنا ہے، یہ مرکب شعری میں الف لام کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی، اور ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی نا اس پہ. جی ہاں تنوین نہیں آئے گی. اور یہ جدید دن بنے گی خبر. جدید دن جی کہاں سے آ گیا؟ اس کو زیر کون نہیں دے رہا وہ ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں عابدہ کہ اس کو زیر کون دے رہا ہے؟ کہاں سے زیر دینے والا کوئی ہونا چاہیے نا. جی جی شاعری میں سمجھ رہی جاری ہے، حرف مرکب جارا ہے. اضافی. ہاں مرکب اضافی کا سوچ رہی تھی کو زیر دے دیتا ہے. ہاں تو کہاں ہے؟ مضاف تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہ مضاف. مبتدا بالکل الگ چیز ہوتی ہے، اس کو ادھر مکس نہ کریں. اچھا یہ اوکے الگ سوری. مرکب ہے اور یہ خبر بالکل الگ ہے. جدید خبر جو ہوتی ہے اس پہ 2 ضمے آتے ہیں جب خبر مفرد ہوتی ہے. اوکے ٹھیک ہے، سوری. اور جب مرکب بن کے آتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتی ہے، مرکب جاری بھی ہو سکتی ہے، اضافی بھی ہو سکتی ہے. اچھا آج ہم جو پڑھنے والے ہیں نیکسٹ ٹاپک وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت کنفیوز تھے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اس کو میں جلدی کری. یہ زید کے بیٹے ہیں. اب اس میں بتائیے آپ بتائیں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ یہ یہ مبتدا ہے، زید کے بیٹے مرکب ہے. مرکب اضافی زید کا بیٹے ہیں. مرکب اشارہ ہے یہ. نہیں مرکب شعری نہیں ہے، یہ مرکب شعری نہیں ہے. اگر اس کو مرکب شعری بنا دیں گی کیسے بن سکتا ہے مرکب شعری؟ مجھے بتائیں. پہلی بات تو یہ زید پہ الف لام آ ہی نہیں سکتا. یہ الگ ہے اور مبتدا خبر. یہ اشارہ الگ ہے. حاذا ابنو بیٹے ہیں نا تو بہت سارے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ابناؤ. ٹھیک ہے، ابناء زیدن. اب یہ زیدن کے نیچے کیا آئے گی؟ 2 زیر آئیں گے. ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ابناء مضاف ہے اور زیدن مضاف ہے. تو میم اچھا یہ زیادہ ہے بیٹے تو ہاؤلا ہی نہیں آئے گا، حاضہ تو نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہاؤلائی لگا لیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حامد کا بھائی سچا ہے. اب اس میں دیکھیں کیا بن رہا ہے. حامد کا بیٹا از مرکب. حامد کا حامد بھائی ہے اس کی صفت ہے. سچا ہے، اس کی خبر ہے. حامد کا بھائی کیا ہو جائے گا؟ بھائی. اخو حامدن سچا ہے. صادقن. صادقن میں نے کیوں لگایا؟ خبر جیسے جدید ان پہ میں نے 2 پیش لگائے تھے. ٹھیک ہے، جی خبر ہے. ہاں. خبر. اور ابناء زیدن پہ میں نے 2 زیر کیوں لگائے؟ ابناء زیدن کیونکہ وہ مرکب اضافی بن رہا مرکب ہے. اضافی جی جی سمجھ. اچھا اللہ متقیوں کا ولی ہے. اللہ ہے متقم کا ولی بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ مبتدا ہے، اللہ مبتدا ہے، متقیوں کا ولی. مرکب اضافی ہے. اچھا نماز مومن کی معراج ہے. اس میں بتائیں نماز نماز مبتدا ہے، مبتدا مومن کی معراج 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 خبر. معراج. جب مرکب آپ کو یہ اضافی. پتہ لگ گیا نا تو سب سمجھ آ گیا. پہلے اردو میں جی تعین کر لیں. ٹھیک ہے، جی جی بیس اپنا بیس بہت اچھا بنائیں کیونکہ آگے ہم نے چیزیں ایڈ اپ کرنی ہیں. دعا جی. عبادت کا مغز ہے. دعا دعا مبتدا ہے، عبادت کا مغز خبر ہے. مبتدا پہ الف لام. اگر مبتدا مفرد ہے نا تو اس پہ آپ کا الف لام آنا بہت ضروری ہے. الدعاء الدعاء الف لانا معرفہ لانا بہت ضروری ہے. اور خبر کیا ہے؟ وہ آپ کا عبادت کا مغز آ رہا ہے. تو وہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اضافی مرکب اضافی. مخ العبادہ. عبادت عبادتی 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 جی کیوں؟ مرکب اضافی. مضاف الیہ ہو رہا ہے. مضاف الیہ. خدا اگر وہ واحد خبر آ رہی ہے تو اس پہ تنوین ہی لائیے، مرفوع ہی لائیے اس کو. ٹھیک ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا دنیا مبتدا دنیا ہے، مبتدا آخرت کی کھیتی مرکب اضافی. خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ مبتدا ہے، مبتدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. خبر. اب اس میں کتنے ورڈ آ گئے؟ آسمانوں اور زمینوں کا نور. تو یہ بھی پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا. پیچیدہ مرکب جی اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں
दो एक से एक ज्यादा दो मुरक्कब ज्यादा। इजाफी होता है, हम्म, 2 या जी। 3 या 4 या 6 या 8 या 10 इतने मिक्स होके भी आ सकते हैं। तो और मैम वो मुरक्कबे अतफ भी आपने बताया ना, हरूफ अतफ इसमें आ रहा है, और हाँ तो वो भी आ रहा है, वो भी आएगी ना, ठीक है। तो रब्बुस समा नूर है, नूर रुस समावाती, नूर मुजाफ बनेगा, उस पे अलिफ लाम तन्वीन नहीं होगी, अस समावाती मजरूर होगा, वल अर्दी, अल अर्दी भी मजरूर होगा, ठीक है। क्यों मजरूर होगा? क्योंकि वो जो होता है ना वो पीछे वाला इराब आगे ट्रांसफर करता है। अस समावाती मजरूर है तो ये वल अर्दी भी मजरूर होगा। अल्लाहु दादा ये समा, दोबारा ये दोहराऊं? पूरा हाँ, ये अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़ी होगा इसका पूरा। बिल्कुल। ये तो कुरान का जुमला ही तो आपको आना चाहिए। अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है, इसमें मुब्तदा क्या है? अल्लाह है, अल्लाह तमाम अल्लाह, जहानों का अल्लाह अल्लाह मालिक, सुब्हाना व तआला ये खबर है। तमाम तमाम जहानों का, मालिक, का खबर है ना। खबर तो अब इसमें भी क्या है, इसमें जहानों का मालिक, एक ही मुरक्कब बन रहा है, ये भी हाँ मुरक्कब। मुरक्कब एक ही है, लफ्ज 3 है। तमाम का मानी कहाँ से मैंने बताया था, कहाँ से आता है? अन्नास ना, हाँ, तमाम जहानों अल का, हाँ अल से, हाँ अल से आता है। अन्नास की तो हाँ, लेकिन अल आलमीन से आ रहा है ना यहाँ पे, जहानों हाँ के लिए। हाँ, अल हमद के ऊपर भी अलिफ लाम होता है, अल इंसान के ऊपर भी होता है, ये सब तमाम के मानी देते हैं। जी। और अन्नास का तमाम इंसानों को का मालिक है। वो पंखा पुराना है। अब इसमें देखें कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मुब्तदा क्या बन रहा है? हाँ वो मुर्तदा है, वो पंखा, इशारा है हाँ ना, वो मुरक्कब पंखा, मुरक्कब इशारा, मुरक्कब इशारी, वो मुब्तदा, पंखा, हाँ वो पंखा। हाँ मुरक्कब पुराना जालिकल, है, क्या खबर। क्या होगा तर्जुमा जालिका? जालिका मेरा वातुन, अलिफ लाम आएगा? जी मैम आएगा। आएगा, मेरे हाँ मुकर इशारी है ना, इशारी की वजह से। जरूर लगाना है, इसके बगैर वो मुब्तदा जी खबर बन जाएगा। जी। जालिकल मिरवातु, और पुराना का क्या है? कदीम, कदीमतुन, कदीमुन, कदीम नहीं कदीमतुन। अभी आपने जी कहा था ना मुब्तदा और खबर मैच करते हैं, तो पंखा जो है ना उसकी सिफ्त बताई जा रही है ना, तो वो मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, ठीक है। और मिरवतु के पीछे इसमें भी गलती है एक, बताइए क्या गलती है? इशारा मुअन्नस का आना चाहिए था यहाँ, तिल का आना चाहिए। तिल का। ये छोटी छोटी बातें जो है ना इनको आपने देखना। तिल कल मिरवातु, जाली कल मिरवातु नहीं कह सकते। मुरक्कब इशारी भी आपस में मैच होते हैं ना, आपस में मैच होते हैं। तो ये दोनों जैद के लड़के हैं, ये दोनों, दोनों ये खबर, दोनों ये दोनों मुब्तदा, ये मुब्तदा, दोनों मुब्तदा तो ही ये बेटे खबर। हाजानी ये हो जाएगा। अच्छा, हाउलाई हाजानी, नहीं, हाउलाई नहीं होगा क्योंकि हाजानी, हाँ अल वल्ला। एक मिनट माइक म्यूट करें, जो बातें कर रहे हैं वो माइक म्यूट कर लें प्लीज अपना। इतना टाइम हम दे रहे हैं क्लास को तो हमें समझ आनी चाहिए ना, चंद लोगों की वजह से क्लास खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा माइक म्यूट करें सब लोग, बस अब खत्म हो गया। ये दोनों जैद के लड़के हैं। वापस फिर यहीं आना है तो बहुत देर लगता है ना, कम से कम 2 घंटे लगते हैं। आप लोग म्यूट करेंगे जिससे घर से सारी प्राइवेसी आ रही है। तो हाफ डे इशरत अपना माइक म्यूट करें। ये लेक्चर यूट्यूब पे जाता है, अपना माइक कंट्रोल में रखा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चलें हम देखें, ये दोनों जैद के लड़के हैं, तो दोनों, ये दोनों के लिए क्या हो गया? हाजानी, क्योंकि लड़के हैं तो मुजक्कर आएगा इशारा। अच्छा अब क्या जैद के लड़के, ये अलग खबर बनेगी। तो जैद के लड़के के लिए क्या आएगा? वलदानी, वलदानी तो होता है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी? वलदानी 2 लड़के होते हैं, लेकिन अभी हमने आगे जैद भी लगाना है ना, जैद के लड़के वलदा, हाँ तो वलदा। अब क्या करेंगे? जैदिन वलदानी, जैदिन सही है। नहीं नून ड्रॉप हो जाए, जैदुन शै, जैसे तनवीन को ड्रॉप करते हैं ना, ऐसे ही नून को ड्रॉप करेंगे। जब भी मुजाफ बनेगा तो नून ड्रॉप होगा।
جیسے تنوین کے اوپر سے تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے نا، ایک دمہ رہ جاتا ہے، مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، ویسے ہی یہاں پہ بھی تو آپ کا کیسا بولیں گے؟ نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ رول بھی یاد کیسا رکھیں. اس کو کیسا بولیں گے؟ بولیے نا ایک بار. ولدا زیدن، ولدا زیدن. ہاں نہیں بنے گا. وائے زیدن مرکب اضافی بن رہا ہے نا، یہ مضاف ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، تو زیدن کیوں بولیں گے؟ یہ مرکب اشارہ بھی ہے نا بس اس میں. ہاں مرکب، یہ اشارہ مرکب نہیں ہے، یہ تو صرف اشارہ ہے. اشارہ ہے. یہاں پہ مرکب اشاری بن رہا تھا، یہاں پہ وہ پنکھا، یہ مرکب ہاں اشاری بن رہا تھا. مرکب جو ہوتا ہے نا دو ورڈ سے مل کے بنتا ہے. ہازانی تو اکیلا ہے بیچارہ، وہ تو جی دو ورڈ نہیں ہے، وہ تو ہاضا کا نہیں. مثنیٰ ہے. تو آپ اچھا نے دو اس ورڈ کو رہے تو مرکب ہوتا ہے اور ہاں ایک ورڈ یہاں رہے. پر مفرد آ رہا ہے، مبتدا. ٹھیک ہے، چلیے اچھا. یہ ضروری تھا ریویژن، کیونکہ آپ لوگ تو ریویژن کرتے نہیں ہیں. تو ابھی ہم نے یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیچھے سے ریوائز کرتے ہوئے آئیں. چلیں، اللہ ہمارا رب ہے. کون آئے گا مائک پہ؟ ارشادی آپ آئیں. ہاں مائک اوپن. اللہ رب. اچھا باقی لوگ میوٹ کریں سب، اور ہینڈ ریز کریں، سب کے مائک کھلے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کی پرائیویسی خراب ہوئی تو میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھروں میں شور ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، گالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب یوٹیوب پہ جائیں گے، اس لیے مائک کنٹرول آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اچھا جی، اللہ ہمارا رب ہے. ارشادی ایک جملہ بنائیے. اس میں اللہ ہمارا رب ہے. پہلے تعین کیجیے جو مبتدا اور خبر کا. اللہ مبتدا ہے، ہمارا رب خبر ہے. ہمارا رب ہے پوری خبر ہے. ٹھیک ہے کے ساتھ. ہمارا رب ہے، ہاں ہمارا رب ہے خبر ہے. ہمارا رب بھی ہے مبتدا، خبر ہمارا رب ہی ہے، لیکن وہ جب ہم معرفہ بلاتے ہیں نا جملہ اسمیہ میں ہے کا ترجمہ خود ہی آ جاتا ہے. جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم ہے لگانا ضروری ہوتا ہے. اگر ہے نہیں لگائیں گے اللہ ہمارا رب، تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا نا. تو ہے یا ہیں لگانا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں جب آپ کا مبتدا اور خبر دونوں آ جاتے ہیں تو ہے لگانا یا ہیں لگانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ ترجمہ کیجیے ارشادی. عربی میں اللہ ربنا. ربنا نا جی اب ہمارا ہے نا، تو ربنا کیا بن رہا ہے؟ ربنا ہمارا رب. ہمارا رب خبر. کیا خبر بن رہی ہے؟ مرکب بن کے بن رہی ہے یا مفرد بن رہی ہے؟ ہاں مرکب بن رہی. کون سا مرکب ہے؟ کیونکہ جی مرکب ربو نا. نام دیکھو اس کی وہ بن رہا کون سا مرکب ہے؟ ضمیر. کون سا مرکب ہے جس میں میرا تیرا کا ترجمہ آئے نا، ہمارا کا ترجمہ آئے؟ وہ مرکب اضافی ہی ہوتا ہے. جی مرکب اضافی ہوتا ہے یہ. اچھا رب کو نسبت ہے، رب کو نسبت ہے ہم سے، ہمارا رب. تو جس میں نسبت ہو ایک چیز کو دوسرے سے، وہ مرکب اضافی ہوتا ہے. اس میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ نہ. ٹھیک ہے، معلوم ہوا استاذہ، یہ ہمارا بھی مضاف ہوتا، ہم کو بھی اضافی ہوتا، ہم کو بھی معلوم ہوا. ہاں. اچھا اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے، جب بھی پروناؤن سے پہلے آپ کا ناؤن آ جائے، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے یہ، اور اس سے پہلے ناؤن آ گیا ربو. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں مل کے صرف مرکب اضافی بنیں گے اور کچھ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں ضمیر سے پہلے جب ناؤن آ جائے تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. ہمارا رب، تمہارا رب. اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ کتابو ہو، اس کی کتاب. اب یا کتابی، کتابو ہو بھی کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتابو ہو، تو اب کتاب اور ہو ضمیر ہے نا، اس سے پہلے کتاب نون آ گیا، تو اب یہ مرکب اضافی بنے گا. اس کی کتاب. کتابی یا ضمیر ہے، اس سے پہلے کتاب ہے نون، تو وہ بھی آپ کا مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ضمیر سے پہلے جب بھی آپ دیکھیں یہ نون ہے، کوئی حرف نہیں ہے، نون ہے، تو پھر وہ مرکب اضافی بنے گا. تو یہ مرکب اضافی بن کے آپ کی خبر بن گئی. اللہ مبتدا مفرد بن گیا. وہ ہمارا خالق ہے. کون بنائے گا؟ نیکسٹ آ جائیں. جی میں ہاں شاہین بنا لیں. وہ ہمارا خالق ہے. مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مائک اوپن کریں. شاہین میں کو، بولوں؟ شاہین کو بولا ہے میں نے.
फिर ज्यादा। अच्छा अब उनका माइक ही नहीं ओपन हो रहा। फौजिया आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बनाइए, इसमें पहले तायुन कीजिए मुब्तदा खबर का। वो हमारा खालिक है। हम्म वो अम, वो हमारा ये है ना, वहां पर अल्लाह ही का जिक्र मुब्तदा है। हाँ हमारा खालिक है व खालिकुना। हम्म हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा खालिक, ये आपका खबर बन जाएगी, और वो जो है ये मुब्तदा बन जाएगा, अकेला मुफरद, है ना। तो अब वो जी के लिए कौन सा लफ्ज आता है? वो हुर्फ आता वा। वो है, वो नहीं है, ना वो है। ना 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 जमीर ना। ऐसा। अच्छा, हाय ना। नहीं नहीं, हाज़ा जाएगा अल्लाहु रब्बुना व खालिकुना। अच्छा, तो हुआ खालू का ना नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग जुमला है, वो अलग जुमला है, ये सेंटेंस नंबर 2 है, उसके साथ मिक्स नहीं करें। सॉरी वो मैम। की जमीर किधर जा रही है? जालिका जालिका। नहीं, वो के लिए लफ्ज आता है, मैं आपको बताती हूँ, जमीर इस्तेमाल होगी हुआ। कभी हुआ हुआ। पढ़ा है आपने? हुआ जी पढ़ा है ना, हिया भी पढ़ा है। हाँ तो अल्लाह ताला मुजक्कर है ना। जी हुआ। हाँ, तो हुआ खालिकू ना, हाँ खालिकू पे जी पेश आएगी और आगे ना जमीर आ जाएगी। जी हुआ खालिकू ना, हुआ का हाँ। मतलब होता है वो, जालिका का मतलब भी वो होता है, लेकिन जालिका क्या होता है, वो इशारा होता है, क्या होता है? दूर का इशारा होता है। तो ये जमीर है, ये भी जमीर है। वो हमारा खालिक है, वो जमीर पीछे लौटती है, किधर जा रही है वो की जमीर? जमीर लौटती है अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ लौट। हम उसके बंदे हैं, हम, हम नहनु नहनु, वेरी गुड माशाल्लाह, उसके बंदे हैं। अब्दुहु। अब्दुहू, वेरी गुड। तो हम, नहनु, हम आ गया, नहनु, ये मुब्तदा बन जाएगा, मुफरद, जमीर, जमीर भी मुब्तदा बन सकती है ना, जितनी चीजें मार्फा होती है वो सारी मुब्तदा बन जाती है। जी जी जितनी चीजें मार्फा, अल्लाह मार्फा होता है वो भी मुब्तदा बन जाता है। अल्लाह, अल्लाह क्या था, अल्लाह जो है ना, ये अलम था ना। अलम। फिर यहाँ पे जमीर बन रही है, यहाँ पे भी जी जमीर मुब्तदा बन रही है। हम हम्म, उसके बंदे, उसके बंदे, नहनु अब अब्दुहु। नहीं, मैम अब अब्दुहु नहीं आएगा, इबादुहु, क्योंकि एक जमा सेकंड, है। एक सेकंड, नहनु मुब्तदा, उसके बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं ना। जी तो अब तो एक बंदा होता है अब्दुहु। अब्दुहु हाँ तो बंदे। आप क्या कहेंगी, इबाद, उसकी जमा लाएंगे ना, इबादुहु। इसलिए आपको जमा मुकस्सर भी सिखाई गई है ना। जी इबादुहु, मैंने एक पेश क्यों लगाया है, क्योंकि मुजाफ ये है बन ना, रहे। जॉब बन गया। तो इबादुहु, उसने अब हु की जमीर किधर जा रही है? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ ही जा रही है। अब ये जमीर जो है ना, ये मुदाफिले बन रही है, इबादुहु, उसके जी बंदे। जी तो ये हाँ मजरूर है यहाँ पे, ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये मुदाफिला इज ऑलवेज मजरूर, तो ये जमीर भी मजरूर है, ठीक है। जी मुदाफिला मजरूर होता है ना हमेशा, उसके नीचे एक जी जेर या दो जेर लगाते हैं। तो अब ये जमीर जो है, बेशक इसके ऊपर हमें पेश नजर आ रही है, लेकिन है ये मजरूर ही, क्योंकि ये मुजाफिला है। अच्छा, हम मुसलमान हैं, मुब्तदा क्या है, नहनु खबर क्या है? अच्छा, कोई और आना चाहेगा? शाहीन का हाथ रेज है, चले। जी जी जी, मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून। नहनु, हम मुसलमान हैं। हम ये नहीं कह सकते हम्म, नहनु मुस्लिमुन, ये नहीं कह सकते। मुब्तदा और खबर में मुस्लिमून। मुताबिकत होती है, ठीक है। जी तो जब वहां पे जी जमा हो गया, जैसे यहाँ जमा हो गया, तो इबाद भी जमा लाए ना खबर, इसी तरह जी यहाँ जी पे नहनु है तो आगे मुस्लिमूना लाएंगे। वेरी जी गुड, ठीक है ना, हम मुसलमान जी। हैं। अच्छा है, अच्छा जी, आगे क्या है? इस्लाम। हमारा दीन है। मैं बताऊं? आप बताइए कौन? रुखसाना। रुखसाना, रुखसाना, चलिए। नाम इस्लाम मुब्तदा है इसमें, हम्म, और हमारा दीन है इसमें खबर है। तो इस्लाम, अल इस्लाम, वेरी गुड, इस्लाम नहीं अल लिखेंगे क्यों? इस्लाम इस्लाम क्यों नहीं लिखेंगे? दीनुना,
میم کیونکہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کو ہم الف معرفہ بنائیں گے. الف لام کے ساتھ لائیں گے. الاسلام ہمارا دین. دین دیننا. ہاں الٹا ترجمہ کریں گے, ہمارا بعد میں لکھیں گے اور دین پہلے لکھیں گے. ٹھیک ہے, جی ہمارا دین ہے, دین پہلے لکھیں گے. مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں نا, ہمارا بعد میں جی لکھیں گے. دینو نا, نا. دو نون آئیں گے نا. دینو نا, اسلام ہمارا دین ہے. یہ مبتدا ہو گیا مفرد اور یہ خبر ہو گئی مرکب اضافی بن کے. ٹھیک ہے, مرکب اضافی جی بنتا ہے جب بھی ضمیر سے پہلے نون آئے گا, اور کچھ نہیں بننا, مرکب اضافی ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. یہ کون کرے گا؟ سمرا. سمرا آپ آئیں, سمرا بٹ. جی محمد مبتدا ہے اور ہمارے نبی جو ہے وہ خبر ہے. بنائیے تو عربی میں. صلی اللہ علیہ وہ تو بریکٹ میں آ جائے گا نا. محمد مبتدا ہے اور ہمارے نبی کے لیے کیا ہوگا؟ نبی یونا. نبی یونا, ہمارے ہے نا تو نبی, نبی یونا, نبی یو, یا بھی آئے گا, یا پہ پیش آئے گی نبی یونا. یہ مضاف ہے, نبی, نبی مضاف ہے, نا مضاف ہے. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. ہاں, جب بھی ہمارا, تمہارا, میرا, اس کا, ان کا, ہے نا, جب بھی آئے گا تو آپ کا پھر اس میں ضمیر جو ہے مضاف الیہ بنیں گی اور نون جو ہے, نبی جو ہے وہ مضاف بنے. اچھا, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اب یہ وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ مبتدا خبر بنائیے, چوز کیجئے سمرا. جی بھائی, وہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور عبداللہ کے خبر ہے. عبداللہ کے بیٹے بہت سارے ہیں نا, ایک تو نہیں ہے نا, ہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ. اب وہ ہوا. ہاں, ہوا تو نہیں آئے گا ابھی. اچھا وہ, اچھا یہ کہاں جا رہی ہے ضمیر؟ یہ جا رہی ہے. اچھا, یہ جو بیٹے ہیں آ رہا ہے نا, یہ بیٹے جمع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی بیٹے ہیں نا, عبداللہ کے ایک ہی بیٹے تھے نا. تو یہ جو آ رہا ہے نا, یہ بیٹے ہیں, یہ احترام کے لیے آ رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے, کیسا لگتا ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں اور وہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے, تو برا لگتا نا. جی تو یہ ہے, تو یہ سنگولر ہی نا, نبی کی طرف جا رہی ہے ضمیر. کیسے بنے گا؟ ہوا ابنو پہ عبداللہ. عبداللہ پہ کیا لگائیں گے؟ عبداللہ ہی. عبداللہ ہی. ٹھیک ہے, کوئی غلطی ہے اس میں؟ کیا غلطی ہے, کون بتائے گا؟ یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا, تو مضاف الیہ پہ پیش تو نہیں آتی, انہوں نے پیش لگوائی ہے. عبداللہ. وہ تو ہے, وہ تو صحیح ہے. پیش کیوں آ رہی ہے یہاں پہ؟ ابنوں پہ باجی. ابنو مضاف, ہاں زیر ہے. عبداللہ. یہ مضاف ہے اور عبدی جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ پہ زیر ڈالنی ہے نا. یہی تو پیچیدہ مرکب اضافی ہے, مڈل والے پہ زیر لاتے ہیں. یہ مضاف ہے ابنو, تو یہ اب جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے نیچے زیر آئے گی, پیش نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب, اچھا نہیں, ہاں اب پھر یہ اگین مضاف بن رہا ہے نا. ابھی تو یہ مضاف الیہ بنا ہے نا, اضافی بن رہا ہے نا. ہاں ابھی پھر یہ مضاف بھی بن رہا ہے, ڈبل رول کر رہا ہے. ہاں جی, مضاف کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کا بن رہا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر ہم نے دو زیر نہیں لگائے, ایک ہی زیر لگایا ہے, کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا ابنو عبداللہ, ہے نا. تو جب مڈل, جتنے بھی مڈل میں آئیں گے ان کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ پیش آئے گی, نہ زبر آئے گی, زیر ہی آئے گی.
जी तो इब्नु अब्दी क्या है? इब्नु अब्द, अब बाप का नाम अब्दुल्ला है ना, तो अब्दुल्ला मुरकब इजाफी है, ठीक है। अब जब इब्न के साथ वो मिल रहा है तो ये मुजाफिला बन रहा है और मुजाफी बन रहा है और फिर अल्लाह ही बन रहा है। चलिए ये बातें आपको ऐसे से समझ आएगी मिसालों के साथ, ठीक है ना। और आगे क्या है? माइक म्यूट रखिएगा बच्चों वाले, प्लीज माइक मत खोलें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से करते हैं। फातिमा और ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बेटियां हैं, 2 बेटियां, ठीक है। तो फातिमा तू पे एक पेश क्यों आ रही है? बस ज़ैनबू, हाँ वहाँ पर ये मुब्तदा है, ये पूरा मुब्तदा बन रहा है मुरकब अत्फी बन के, ठीक है, ठीक है। तो अब एक पेश क्यों आ रही है? क्योंकि वो अरबी नाम है। हाँ, औरतों के नाम है, औरतों के नाम है, ठीक है। औरतों के नाम पे 2 पेश नहीं आते, कभी भी नहीं आते, एक ही पेश आएगा। कोई भी औरत का नाम होगा उस पर एक ही पेश आएगी। अच्छा, अब ये दोनों मिलके मुब्तदा बन गए। और क्या ये मारफा है? मुब्तदा मारफा होता है ना, क्या ये मारफा है? जी मारफा है। मारफा है। तो अब ये 2 लोग हैं ना, तो फिर आगे क्या है? उनकी बेटियां हैं, तो बेटी के लिए क्या लफ्ज आता है? बिनतानी। बिनतानी आएगा। और उसके आगे क्या आएगा? बिनतानी के आगे उनकी बेटियां हैं, यानी किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहाँ है? बिनतानी हु, ठीक है। अब ये नून गिर जाएगा, ठीक है, ये नून गिरा देंगे, ये नून मुजाफ में नहीं आ सकता ना, तो हम क्या रखेंगे? बिनताहू। वो 2 बिनताहू, यानी बिनता, यहाँ 2 बेटियां आ गई और यहाँ फातिमा और ज़ैनब आ गया, मैच हो गया ना, बिनताहू। अच्छा, उसके बाद ये आपका कौन सा मुरक्कब बन रहा है? बिनताहू इजाफी। जमीर से पहले नौन आ गया, तो हमेशा मुरक्कब इजाफी की कॉम्बिनेशन है। अच्छा, उसके बाद आपका अबू बकर आपके ससुर हैं। अबू बकर, हाँ 2 लोग हैं, अबू बकर भी हैं और एक और भी उनके ससुर थे, उमर भी ससुर थे। अब ये 2 हैं, तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला, अबू बकरिन होगा ना, अबू मुजाफ है और बकरिन क्या है? ये मुजाफिल है। अबू बकरिन, कुछ नाम जो होते हैं ना वो मुरक्कब इजाफी की सूरत में आते हैं, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, है ना। और बताइए, अबू बकर उमरा पे मैं जेर नहीं लगाऊंगी, वो वैसे ही जबर के साथ ही मजरूर हो रहा है, उमरू लगाऊंगी, सॉरी। हाँ, अबू बकर व उमरू। प्लीज बच्चों वाले माइक म्यूट करें जब तक मैं बुलाऊं नहीं। अच्छा, आगे क्या आएगा? ससुर को क्या कहते हैं? हमुन कहते हैं, ससुर को हमुन कहते हैं। बट ये तो 2 लोग हैं ना, हाँ, क्या आएगा? हमावाउ, क्या होगा? हमावा क्यों है? हमावा नहीं होना चाहिए ना, हमुन का मुसन्ना क्या होगा? हमावा नहीं होगा ना, अब नून गिर जाएगा। हमावा हु कौन है? हु कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। ये मैं आपको करा रही हूँ, कर लें, अपनी बुक, आपके पास बुक है तो बुक में कर लें, कहीं भी कर लें। अच्छा, लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है? उस्मान और अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब ये भी 2 हैं, उस्मानु पे मैं एक पेश लगा रही, उस्मानुन होगा, उस्मानु होगा। अच्छा, ये बाद में चीजें खुलेंगी कि क्यों उस्मानु और कहाँ क्यों उस्मानु नहीं है। और अलीयुन, अलीयुन। अच्छा, अभी क्या है? अच्छा, अब क्या है? इसकी खबर क्या आएगी? दामाद के लिए क्या लफ्ज आता है? दामाद के लिए क्या? खतरनाहु,
खतना, और ये मुश्किल लफ्ज है आपके लिए, लेकिन कोई मसला नहीं, हम सिर्फ वो मुरक्कब इजाफी देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। खतना नऊन है, खतनानी था ये, खतनानी था, नून गिराएंगे खतना। चलें ठीक है, खतना। सही है। तो ये आप कोशिश किया करें खुद भी ना, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमारा नया टॉपिक आया है, जो आज का हमारा टॉपिक है। मैंने सबको बुलाया है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन हो रही है लोगों को। जुमला इस्मिया में मुताल्लिक क्या होता है? आपको ये तो पता है कि जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा होता है और एक खबर होता है, ये तो पता है ना? दो पार्ट होने जरूरी है, ठीक है, जुमला इस्मिया में। तो बहुत शोर आ रहा है, किसी का माइक बुलाओ। माइक बहुत म्यूट शोर आ रहा कर लें या मैं खुद करूंगी? मैं करूंगी तो फिर मैं ऑन नहीं करूंगी आपके माइक पे बुलाऊंगी भी नहीं, क्लास में नहीं। अगर आपको माइक नहीं यूज करना तो प्लीज क्लियर क्लास में मत आए। रुबीना, कौसर, देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पीछे कुछ शोर है, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रही है? मेरा फैन भी बंद होता है, मेरी विंडो भी बंद होती है कि कोई शोर ना आए, लेकिन आप लोगों का मुसलसल शोर आ रहा है। ਇੱਥੇ ਮਸਲਸਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। चले मैं खुद म्यूट करती अभी हूँ, भी छोड़ दी। आने किसी का माइक समझ नहीं आती आ रहा है लोगों को। ना? नहीं समझ आती, मैं क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। उस्तादा आप म्यूट कर देना, ये आबिदा आप रुबीना कर इनका सकते हैं सब खुला म्यूट, हुआ है। आप कर हाँ सकते मैं हैं कर म्यूट, सकती आप कर हूँ, मैं कर सकती आप कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। बालों को नहीं आता, शायद नए हैं। मैं करूंगी तो फिर मैं ऑन नहीं करूंगी। अच्छा ये है आपकी कौन है ये? अभी शायद उन्होंने म्यूट कर लिया। चले हो गया उनका म्यूट। तो कितना टाइम जाया होता है ना, कितना डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं इतना इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। तो जुमला इस्मिया में आपको पता है कि जुमला इस्मिया के बेस कम से कम दो पार्ट होते हैं, दो ही होते हैं जुमला इस्मिया में पार्ट, मुब्तदा और खबर। और उसकी चारों सूरतें हमने देख ली, कभी मुब्तदा मुफरद होता है, खबर भी मुफरद, कभी ऑपोजिट भी हो सकते हैं, कभी दोनों मुरक्कब बन के भी आ सकते हैं। अच्छा, अब एक जुमला इस्मिया में कभी कभी एक तीसरा पार्ट भी होता है, मुब्तदा और खबर के अलावा एक तीसरा पार्ट भी होता है, उसको कहते हैं मुताल्लिक। और वो किस शक्ल में आता है? मुब्तदा तो अगर हो तो मारफा और मरफू होते हैं ना, और खबर जो होती है वो नकरा और मरफू होती है, मारफा प्लस नकरा। मुताल्लिक किस खबर में आता है? ये जार मजरूर की शक्ल में आता है, जार मजरूर की शक्ल। सही है। तो तीन पार्ट। इरशादी माइक म्यूट करें, समझ नहीं आती है बस। अगर अभी आप रिकॉर्डिंग जरा सुन के देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा क्या हालत हुई है क्लास की। सुनिएगा जरूर, मैं डालूंगी ग्रुप में। कितनी आपकी प्राइवेसी बाहर गई है घर की। बच्चों की कोई बात नहीं, लेकिन बाज दफा बड़े लड़ रहे होते हैं, बहस चल रही होती है घर में। तो जुमला इस्मिया का एक और पार्ट भी होता है जिसे हम मुताल्लिक कहते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा, पिछली दफा जब रिवीजन क्लासेस हुई हैं तो बहुत गड़बड़ हुई है, तो इसलिए मैं टॉपिक लेके इसको बताने सबको बुलाया है यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसमें कौन पढ़ेगा आके? समरा आप पढ़ेंगी, आपकी उर्दू अच्छी है। अब फौजिया भी आ गई, चलिए फौजिया आप पढ़ लीजिए। ठीक है मैम जी। जुमला इस्मिया में हम जानते हैं कि जुमला इस्मिया के बुनियादी तौर पर दो अज्जा होते हैं। अज्जा का मतलब क्या है? पार्ट्स। पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं, दो जुज होते हैं, ठीक है जी। मुब्तदा और खबर दो ही जुज होते हैं, मुब्तदा और खबर। आगे क्या है? मुब्तदा और खबर, जैसे जैद बैठा है। अब इस शक्ल को देख लेंगे, मारफा है ये नकरा है, ठीक है। दोनों नकरा नहीं है, दोनों, ये भी तनवीन वाला, ये दोनों को नकरा नहीं समझना। ये मारफा है। क्यों मारफा है? ये मुब्तदा है, अलम है, अलम है ना। अलम है, इसलिए इसके अलम के ऊपर तनवीन भी आएगी तो वो मारफा होगा।
چلیں جی جو مائک پہ ہے وہی جواب دے. اچھا اس کے بعد جالسن خبر ہے, جالس نکرہ ہے کیونکہ وہ علم بھی نہیں ہے اور تنوین آ رہی ہے اس پہ. اچھا آگے پڑھیے. مندرجہ ذیل بالا جملے میں زید مبتدا اور بیٹھا ہے خبر ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. بعض اوقات جملے اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا اجزا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے متعلق, جسے متعلق کہا جاتا ہے. ہاں جیسے زید مسجد میں بیٹھا ہے. اب اس میں ہاں ٹھیک ہے. اب اس میں مبتدا خبر کیا ہوگا بتائیے. زید مبتدا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے. بیٹھا ہے یہ خبر ہے, بیٹھا ہے ہاں خبر بیٹھا ہے. ہے. ٹھیک ہے زید نا, بیٹھا ہے خبر ہے. جو ہے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. وہ خبر ہوتی ہے. جو ہے یا ہیں لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. زید مبتدا ہو گیا اور وہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. مسجد میں, ٹھیک ہے, مسجد میں کیا ہے, یہ متعلق ہے, اس کو متعلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. مذکورہ جملے میں زید مبتدا بیٹھا ہے, خبر اور مسجد میں متعلق ہے. بیٹھا ہے خبر ہے اور مسجد میں متعلق ہے. ٹھیک ہے, تین چیزیں آ گئی. آگے جی عربی میں ترتیب کے لحاظ سے متعلق خبر کے بعد آتا ہے. متعلق کب آتا ہے؟ عربی زبان میں جب عربی میں ترجمہ کریں گے تو متعلق خبر آخر میں آتا ہے. پہلے مبتدا آتا ہے, پھر خبر آتی ہے اور پھر متعلق آتا ہے. متعلق آتا ہے. ٹھیک ہے. اور عام طور پر خبر ہی کے متعلق ہوتا ہے. عام طور پر کیا ہے, خبر ہی کے متعلق ہوتا ہے. یعنی متعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خبر کے بارے میں کوئی ڈیٹیل دی جا رہی ہوتی ہے اس میں. یعنی مسجد اگر زید بیٹھا ہے تو وہ تو سیدھی بات ہے نا. کہاں بیٹھا ہے, مسجد میں. ہاں وہ جو خبر جو آپ کی ہے نا کہ بیٹھا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے, مسجد میں بیٹھا ہے. تو وہ جو مسجد میں جو ڈیٹیل ہے اس کو متعلق کہتے ہیں. اور یہ خبر کے متعلق ہوتی ہے. ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ خبر کے متعلق ہوتی ہے, مبتدا کے متعلق نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بیٹھا ہے کہ متعلق ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہے. اور عموماً جار مجرور مرکب جاری ہوتا ہے. یعنی متعلق کیا بنتا ہے, مرکب جاری بنتا ہے. مرکب جاری جب ہوگا تو وہ کیا بنے گا, مبتدا بنے گا. لہذا اوپر دیے گئے جملے کی عربی کچھ اس طرح ہوگی. زیدن جالسن فی المسجد. فی المسجد دی, مسجد دی, فی کی وجہ سے زیر آئی ہے نا. فی المسجد ہے نا, دال کے نیچے ہے نا ایک ہی کسرہ. ہاں ایک ہی کسرہ کیوں آ رہا ہے, ال ہے نا, ال اور ہے. فی ٹھیک ہے, فی کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اب اس میں زید مبتدا ہو گیا کیونکہ یہ معرفہ ہے, اور خبر نکرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جالسن خبر ہے اور یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو متعلق سب سے آخر میں آتا ہے اور یہ جار مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے. نوٹ, بعض مرتبہ متعلق کو خبر سے پہلے بھی لے آتے ہیں, جیسے ہوا علی ذالک شہید. تو یہاں پر کیا ہے, ہاں یہ مبتدا ہے, شہید خبر ہے, اور علی ذالک کیا ہے, مرکب جاری ہے اور یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے, کبھی کبھی رول ٹوٹ بھی جاتا ہے. ہم بھی تو توڑتے ہیں نا, اپنے رولز بناتے ہیں پھر توڑتے بھی ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں. ہوا لحب الخیر شدید. مبتدا خبر کیا ہے, ہوا ہے, اور خبر لحب الخیر, یہ خبر ہے نہیں, متعلق ہے. خبر یہ ہے شدید خبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی پہلے بھی آ جاتا ہے. تو جو مرکب جاری ہوگا نا وہ کیا ہوگا, وہ جدھر بھی آئے گا آپ اس کو کیا بنائیں گے, خبر بنائیں گے. یہ مبتدا ہے, خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے, خبر سے بعد میں بھی, لیکن زیادہ تر خبر کے بعد ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی خبر سے پہلے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا سے پہلے نہیں آ سکتا, مرکب جاری مبتدا سے پہلے نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اب کس سے پہلے آئے گا, خبر سے پہلے آئے گا یا خبر کے بعد آئے گا. تو یہ آپ کا متعلق
متعلق کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ، اور اس یہ کے متعلق متعلق، اس کا پورا نام متعلق کا کیا ہوتا ہے؟ متعلق خبر، خبر کے متعلق جو خبر کے متعلق ڈیٹیل ہوتی ہے۔ جی تو جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹ ہو گئے؟ ابھی تک ہم 2 پارٹ پڑھ رہے تھے نا، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر۔ اب آج ہم نے پڑھا ہے کہ متعلق بھی ہوتا ہے، ایک تیسرا پارٹ بھی ہوتا ہے، اور وہ ڈیٹیل ہوتی ہے خبر کی، اور وہ مرکب جاری ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ سارے مرکبات ہم نے پڑھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، مرکب اضافی، اشاری، جتنے بھی پڑھے کوئی نہیں ہوگا، توصیفی اور عطفی کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ مرکب جاری ہوگا۔ اب یہ کیا مرکب جاری ہے؟ جی ہے جی، ہے۔ اچھا لی صحیح، لی لی آیا ہے نا، حرف جر آیا ہے، تو یہ مرکب جاری بن گیا۔ لی کے بعد جو بھی آئے گا نا، چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہو، وہ اس کا مجرور ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حرف جر اور مجرور مل کے وہ بن جائے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، ہم عربی میں ترجمہ کریں تو بہت پیاری سی بات آ گئی ہے ابھی۔ اچھا اس میں ابھی آپ نے 3 چیزیں بنانی ہیں، پہلے ہم نے 2 چیزیں بنائی تھی، مبتدا اور خبر، اب ہم نے 3 چیزیں اب بنائیے۔ مبتدا آئیڈینٹیفائی کیجئے، خبر کیجئے، اور پھر اس میں متعلق بھی کیجئے۔ ایک پہلا جملہ آپ کر لیں۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ القرآن القرآن ہدایت للانسانی، للانسانی، انسان نہیں ہوگا، للناسی، بہت سے انسان ہے نا، جی جی تو للناسی، الناس کے ساتھ جب لی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تمام جائے گا، للناس، کچھ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ للناسی، الف گر جاتا ہے۔ جب بھی لی آتا ہے تو الناس یا الکافر یا کوئی بھی ہو، اللہ ہو، تب بھی اس کا الف گر جاتا ہے۔ جب لی لگاتے ہیں پیچھے سے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے، اور یہ بن جاتا ہے للہ، یہ شکل بن جاتی ہے۔ سب کے ساتھ یہی ہوگا، الناس تھا، لی لگایا، للناس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ للناسی۔ تو آپ کا یہ متعلق بن گیا، اور خبر مبتدا کیا بنی ہے؟ القرآن مبتدا، کیونکہ وہ معرفہ ہے، اور خبر کیا ہو گئی؟ ہدایتن۔ ہدایتن نہیں ہوتا ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، مؤنث ہوتی ہے۔ اچھا ہدن بھی کہہ سکتے ہیں نا، ہدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہدن جو ہوتا ہے نا، وہ ہدن نہیں ہو سکتا، وہ ہدن نہیں ہوتا ہے، ہدن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ لفظ ایسے، جیسے موسیٰ ہوتا ہے نا، تو موسیٰ کبھی موسیٰ پہ پیش نہیں دیکھی ہے نا، جی، تو بہتر ہے آپ اس کو ہدایتن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہدن کے چکر میں نہ پڑے، پھر وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ ہدن کیوں منصوب آ رہا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو منصوب کیوں آ رہا ہے، تو آپ اس کو ہدایتن نہیں کر لیں۔ اچھا یہ کتاب متقیوں کے لیے، نیکسٹ کریں گی ارشادی، آپ کریں، شور نہیں ہونا چاہیے پیچھے، جی بچوں کی آواز کی مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حاضر کتاب، یہ کتاب کو ٹرانسلیٹ کریں، یہ کتاب مرکب نہ، یہاں پر ذالک استعمال کر سکتے ہیں، ذالک الکتاب ھدی للناس، ہاں ال ضروری لانا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ مرکب اشاری نہیں بنے گا، وہ مبتدا خبر بن جائے گا پھر، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ذالک کتاب ان کر دیں گے یا لٹا دیں گے تو وہ مبتدا خبر بن جائے گا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ ذالک الکتاب مرکب ناقص ہے، متقیوں کے لیے ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہدایت، پھر دوبارہ سے ہدایت آ گیا، ہدایتن، پہلے مبتدا آئے گا، یہ مبتدا ہے پورا، پھر خبر آئے گی، یہی سیکوینس رکھنا ہے آپ نے۔ کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے کہ خبر پہلے آتی ہے، ذالک الکتاب، اور یہ خبر ہو گئی۔ اب بتائیے، ھدی للمتقین آئے گا، ھدی للمتقین، ہاں ٹھیک ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، خبر ہے، میں نے بتایا نا، ہے کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ خبر ہوگا، متقیوں کے لیے الگ ہے، 3 پارٹ بنانے ہیں نا،
یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ہدایت ہے، جو ہے کے ساتھ آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور جو کے لیے اب متقیوں کے لیے کیا بنے گا؟ متعلق خبر للمتقین، ٹھیک ہے نا؟ اب للمتقین کیا بن گیا؟ کون سا مرکب ہے یہ؟ ہاں یہ مرکب اضافی بن گیا. یہ مرکب اضافی ہے حرف جر کے ساتھ. ہاں جی جاری. لی ہے نا، حرف جر ہے لی متقین مرکب للمتقین. بتائیں مجھے کون سا مرکب بن رہا ہے؟ ایک حرف جر ہو اور آگے نون ہو تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب جاری ہوگا. اضافی. ہاں جاری. پھر بار بار اضافی کہہ رہی ہیں. مرکب جاری جی جار ہے نا، مرکب جاری. کیوں نہیں آپ ایک دفعہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کرتے کہ حرف جر آئے گا تو مرکب جاری بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ خبر الگ ہے، یہ متعلق ہے، یہ الگ ہے. اس چیز کو کلیئر کر لیں گے. جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا اس میں دونوں نون ہوتے ہیں، لی کی جگہ بھی نون ہوتا ہے اور آگے بھی نون ہوتا ہے. یہ بھی مرکب جاری ہے، للہ، یہ بھی مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی تو نہیں ہے. تو آئندہ آپ نے ایسی بات نہیں کرنی. اچھا جناب، اس کے بعد کیا ہے؟ مرد عورتوں پر. کیمرہ آف کریں اپنا سب. استاذہ یہاں پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ذالکہ کہیں گے یا حاضل؟ ہم قرآن کے جب بارے میں بات کرتے ہیں ذالکل کہتے ہیں نا، ذالکل کتاب. اگر یہاں ترجمہ کر رہے ہیں تو ذالکہ صحیح کریں گے یا حاضل؟ ہاں یہ کتاب ہے نا، تو یہ کے لیے تو یہ کا ترجمہ آئے گا نا. حاضل ذالکل کا تو آئے گا ہی. حاضل کتاب. پھر مائک اوپن ہو گئے سب کے. سعدیہ آپ کا تو کیمرہ بھی آن ہے. چلیں اب پلیز ٹائم کو ویسٹ، کلاس کا ٹائم جو ہے نا اس کو بچائیں، سیو کریں، ریکارڈنگ لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ کو ہی مشکل ہوگی. اچھا، مرد عورتوں پر قوام ہیں. مرد قوام ہیں عورتوں پر. چلیں کریں. الرجال قوامون علی النساء. جب ایک بندہ مائک پہ ہوتا ہے تو دوسرا نہیں بولتا. الرجالو آگے کیا ہے؟ قوامون. قوامون خبر ہے نا تو قوامون ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر جو ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے اور قوامون مرفوع ہے. ٹھیک ہے، قوامون کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ اس میں اونا ساؤنڈ آ رہی ہے. تو یہ آپ کا خبر بن جائے گا اور یہ مبتدا بن جائے گا. اور کس پر قوام ہے؟ علی النساء. علی النساء. علی النساء کون سا مرکب ہے؟ یہ میم مرکب جاری ہے. ہاں، ایک حرف جر آ جائے تو مرکب جاری بنتا ہے اور آگے زیر آتی ہے علی کی وجہ سے. علی النساء نہیں کہہ سکتے، علی النساء. تو یہ آپ کا متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو خبر کی ڈیٹیل ہو گئی نا. علی النساء اس کو متعلق کہتے ہیں. اچھا، نماز نیند سے بہتر ہے. میں بتاؤں؟ جی بتائیے رخسانہ. الصلاۃ خیر من النوم. ہاں، من النوم. خیر خبر بنے گا، الصلاۃ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے، مبتدا. جی. اور خیر خبر ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا. خیر ہر ایک کے اپنے اپنے رول ہے نا. ٹھیک ہے، کھیر کے اپنے اصول ہیں، بنانے کے، پلاؤ بنانے کے اپنے اصول ہیں. تو مبتدا کے اپنے ہیں، خیرن کے الگ ہیں. اور آگے کیا ہے؟ من النوم. خیرن من النوم. مرکب جاری بن گیا. جی بن گیا. حرف جر کے بعد ہمیشہ ایک نون آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مجرور بھی ہوتا ہے، من النوم. ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، من ہو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی نام نیند آیا نا تو نوم ہی لگائیں گے. اچھا، محسن خیر. محسن خیر سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے. اب اس کو ذرا کریں، کون کرے گا اس کو؟ چلیں آپ ہی کریں. شاہین آپ کریں. ہاں، محسن خیر
نہیں ایک منٹ ہے، محسن خیر، خیر سے قریب جی اور قریب شر سے دور. قریب قریب خیری، محسن تو نام ہے نا، محسن نام ہے تو نام تو نہیں ہے محسن، ٹھیک ہے نا. محسن اگر یہ نام نہیں ہے تو پھر الف لام آئے گا، ٹھیک ہے. المحسن یا المحسن المحسن احسان کرنے والا جو قریب، ہوتا ہے بندہ، جی خیر سے قریب ہوتا ہے، ہاں تو کیا ہو جائے قریب گا؟ قریب من من خیری، الخیری، قریب جی خبر ہو جائے گی، جی ٹھیک ہے. اور من آگے کیا ہے؟ من خیری، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جی خیر سے جو ہے نا، یہ من کے ساتھ آئے گا، یہ آپ کا جی متعلق ہے، ٹھیک ہے. تو اب جی بنائیے ہاں. المحسن قریب من الخیری خیری من الخیری و بعید من الشر، بعید بھی خبر ہے، ٹھیک ہے. جی بعید من الشر کیا بن من جائے گا؟ الشر، متعلق ہے خبر. من الشر. اچھا سر بعیدون کے ساتھ ان آتا ہے نا، بعیدون انل. نہیں نہیں من الشر، شر سے، اسی میں. شر سے، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی یہاں پہ وہ کے بعد المحسن چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی اسی کی خبر آ رہی ہے نا بعیدن، ورنہ کیسے خبر آ سکتی ہے اکیلے، ہے نا، مبتدا کے بغیر جی تو نہیں آ سکتی نا. تو وہ جو چیز صحیح، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جی جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ نکال دیتے ہیں تاکہ جملہ چھوٹا ہو جائے. تو ایسے ہم جی اردو میں بھی کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں. جیسے اردو میں بھی دیکھیں، اب دوبارہ سے محسن نہیں آیا اور محسن شر سے دور ہوتا ہے، یہ تو نہیں بولا نا، جی تو جی وہ جی آپ کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس لیے نہیں بولتے. تو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی آپ دیکھیں گے جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اور ان کو نہیں لکھا جاتا، وہ کیونکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی جی اب یہاں پہ پڑھیے، آپ پڑھیے ذرا سا، کون مائک پہ؟ جی. بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر موجود نہیں ہوتی، اس صورت میں متعلقہ خبر اس کی جگہ لے لیتا ہے. ایسی صورت میں متعلقہ خبر کو قائم مقام خبر یا صرف خبر کہتے ہیں. اچھا ابھی آپ کیا سمجھیں اس بات سے؟ بعض مرتبہ جملہ اسمیہ میں خبر، جملہ اسمیہ میں کبھی کبھی خبر موجود نہیں ہوتی، خبر اس موجود نہیں ہوتی، کیوں موجود نہیں ہوتی؟ جیسے یہاں پر المحسن موجود نہیں ہے، جی المحسن کو کیوں ہٹایا ہے؟ کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی جی تو جی جب جملہ اسمیہ میں ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ خبر کو نکال دیتے ہیں. اس صورت میں متعلق خبر اس اب کی جگہ لیتے مبتدا اکیلا تو جملہ اسمیہ نہیں بنا سکتا نا اپنے، ہیں. جی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس جملے کے اندر جو متعلق ہوتا ہے، 3 پارٹ ہوتے ہیں نا جملے کے، جی تو کم از کم ہمیں جملہ بنانے کے لیے 2 پارٹ چاہیے، ٹھیک ہے. یہ بات غور سے سنیے گا. ویسے تو وہ جی متعلق بن رہا ہے، اگر خبر موجود ہے تو وہ متعلق بن رہا ہے، جی لیکن کبھی کبھی خبر کو اومٹ کر دیا جاتا ہے، معذوف کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے بیچ میں سے، کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت جو متعلق خبر ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں خبر تو چاہیے، مبتدا کے ساتھ خبر تو چاہیے ہمیں، جملہ کیسے بنے گا؟ ایسے تو نہیں بن سکتا نا صرف مبتدا سے جملہ بنا دیں. تو پھر ہم متعلق خبر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت خبر بناتے ہیں. یعنی قائم جو مقام. آپ کا متعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ متعلق ہی ہوتا ہے، لیکن جب جی خبر جملے میں موجود نہ ہو تو پھر اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. جی جی بات سمجھ اس میں کے آئی؟ مطلب اس کی جگہ دے دیتے تو ہیں نا اگر استاد. کوئی کہتا ہے آپ سے کہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جار مجرور جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں متعلق بن کے آتے ہیں، یہ بات صحیح ہے نا؟ جی صحیح. لیکن یہ تب بن کے آئے گا جب خبر موجود ہوگی، شرط بھی ہے ساتھ. اگر خبر ہی جملے میں موجود نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے نکالی گئی ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے، تو پھر وہ جو جار مجرور ہوتا ہے وہ خبر بن جاتا ہے. تو وہ چونکہ اصل میں تو وہ متعلق خبر ہوتا ہے نا، خبر تو نہیں ہوتا نا، تو پھر ہم جی اس کو خبر نہیں کہہ سکتے. صرف خبر تو ہم بس تھوڑا بچوں کو بتانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ خبر ہے،
لیکن اصل نام اس کا قائم مقام خبر ہوتا ہے. یعنی اس کی جگہ لیتے ہیں نا استاذہ، وہ ہاں خبر کی جگہ لیتا ہے. بالکل جگہ جی. لے رہے ہوتا ہے. اب میری بات ہوں. سنیں، جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں یہاں پڑھا رہی ہوں نا، اور میں جی جو ہوں چھٹی پہ چلی جاؤں، کوئی بیمار ہو جاؤں، خدا نہ خواستہ کوئی وجہ ہو جائے، تو پھر میری جگہ کلاس کیسے ہوگی؟ کلاس تو ہونی ہے. تو ہوں پھر میں اپنی جگہ کیا بھیجوں گی؟ ایک سبسٹیٹیوٹ بھیجوں گی، ایک ٹیچر جی بھیجوں گی، کوئی اپنی جگہ بھیجوں گی. اسکول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ اسکول میں پڑھاتے ہوں گے. تو جب آپ چھٹی کرتی ہیں تو آپ اپنی جگہ اسکول کو والوں کو بولتے ہیں کہ میں نہیں آ رہی، تو وہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ارینج کرتے ہیں نا. تو جی یہ جی بالکل ایسی بات ہے کہ جب خبر نہیں ہے، خبر ہر جگہ پہ نہیں نکالی جاتی. خبر صرف اس وقت نکالی جاتی ہے جب بات سمجھ آ رہی ہو. جیسے یہاں پہ المحسنوں کو نکالا گیا ہے، یہاں سے المحسنوں کو مٹ کیا گیا نا، جی المحسنوں بائی دمنا، تو بات سمجھ آ رہی تھی تو ہم محسن کو نکال دیا. تو اسی طرح سے جب بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو خبر کو بھی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جی مبتدا اکیلا تو جملہ نہیں بنا سکتا، صحیح. متعلق اور مبتدا مل کے تو جملہ نہیں بن سکتے نا. تو پھر ہم کیا ہوں کرتے ہیں؟ اس متعلق کو خبر بناتے ہیں، اس کو خبر کا نام دیتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام خبر، سبسٹیٹیوٹ خبر. صرف خبر بھی ہوں کہہ سکتے ہیں. بہت ہی کوئی ارلی سٹیج پہ ہو نا تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ زیدن مبتدا ہے، ایسے ہی بتاتی ہوں نا، فی المسجد کیا ہے؟ یہ خبر ہے، بتا دیتے ہیں نا آپ کو، یہ مبتدا ہے، یہ جی خبر. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل کہانی، اصل سٹوری کیا ہے؟ کہ یہ متعلق ہوتا ہے جملہ اسمیہ ہوں میں. تو چونکہ خبر کو نکالا گیا ہے، خبر کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہے. زیدن فی المسجد، زید مسجد میں ہے، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے بات میں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ جی. زید مسجد میں، تو خبر کو کیا ضرورت ہے لانے کی؟ ہوں تو اسی سے جو آپ کا متعلق تھا اسی کو آپ نے خبر بنا دیا اور جملہ کمپلیٹ کر لیا. ہوں اچھا، اب اس میں خبر کیا تھی؟ اس میں خبر تھی زیدن موجودن. موجودن، موجودن کیا ہے؟ نکرہ ہے نا. جی یہ خبر تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ زیدن کے بعد موجودن جو ہے یہ خبر تھی، فی المسجدی متعلق تھا. ایسا ہی جی تھا نا. جی لیکن صحیح صحیح. ہاں، کیونکہ بات سمجھ آ رہی ہے تو موجودن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو نکال دیا ہے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ ساری خبریں لاتے اور متعلق بھی لاتے تو قرآن کی تو 3-4 والیوم ہمارے پاس ہوتے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک والیوم بنانے کے لیے اس میں سے جہاں پہ بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے چیزیں omit کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. جیسے یہاں سے موجودن نکال دیا. اب اس کی ایک اور قرآنی مثال دیکھ لیں، الحمدللہ. تو یہ جار مجرور ہے اور یہ آپ کا کیا ہے؟ مبتدا ہے. تو ہم کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بتاتے ہیں نا. جی صحیح. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ خبر نہیں ہے، یہ تو جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ تو متعلق ہوتے ہیں. تو جی اب کیا ہوا؟ اگر ہم اس کو متعلق لکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو مبتدا لکھیں تو جملہ تو نہیں بنے گا کیونکہ خبر ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اصل پارٹ تو مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں نا. جی صحیح. متعلق تو بعد میں آیا نا، تھرڈ آیا ہے، ڈیٹیل کے لیے آیا. وہ تو اصل پارٹ تو مبتدا خبر ہے. تو اگر میں اس کو کہوں کہ الحمد مبتدا ہے اور للہ ہی ہے جو یہ متعلق ہے تو یہ جملہ نہیں بنے گا. یہ متعلق اور مبتدا مل کے تو جملہ نہیں بنتے. جملہ بنتے ہیں مبتدا اور خبر مل کے. جی تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ خبر لاؤں گی، اس کو خبر بناؤں گی کیونکہ ہمارے پاس سب خبر ہے ہی نہیں جملے میں. تو ہم اس کو کہیں گے قائم مقام خبر. یہ قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. تو ویسے ارلی جی اسٹیج پہ جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں الحمد مبتدا ہے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ جب بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو وہی متعلق جو ہوتا ہے وہی اس کو ہم قائم مقام خبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی جی دیکھ لیں الجنت للمتقین، تو اس میں بھی یہ تو متعلق ہے نا اور یہ مبتدا ہے، لیکن چونکہ جی خبر نہیں آ رہی، خبر نہیں آ رہی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسی کو خبر بنائیں گے نا. جیسے ہمارے پاس اصل ٹیچر نہیں ہے تو ہم نے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کو بنایا. ہم نے خانہ پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی کلاس میں؟ بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟
ایسے تو نہیں چھوڑ نہیں سکتے، تو ہمیں سبسٹیٹیوٹ بالکل ٹیچر، اسی طرح ہم مبتدا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس کو خبر چاہیے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسی للمتقین جو جار مجرور متعلق ہوتا ہے، اب اس کو متعلق نہیں کہیں گے، اس کو آپ خبر کہیں گے یا قائم مقام خبر کہیں گے، یہ بتا دیا انہوں نے یہاں صاف صاف جی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، صرف ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو گائیڈ کرے، اکیلے نہیں پڑھ سکتے۔ سو جو متعلق خبر آتی ہے تو ہمیشہ مرکب جاری ہوتی ہے، مرکب جاری ہے، تو میں نے لل شروع میں بتا دیا تھا ہمیشہ ہمیشہ اچھا مرکب جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے اور وہی مرکب جاری پھر خبر بن جاتا ہے جب خبر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اصل خبر کیا تھی، وہ کیوں نکالی گئی ہے، کیونکہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، جنت متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو بات سمجھ آ رہی ہے نا، تو خبر کیوں دیں گے، جی صحیح خبر کی ضرورت نہیں، کہ قرآن کے والیوم کیوں بڑے کریں گے اللہ تعالیٰ جب الحمدللہ سے بات پوری ہو رہی ہے۔ اگر ہم الحمدللہ کے بیچ میں یہ مبتدا اور یہ خبر ہے، تو بیچ میں خبر کیا معذوف ہوئی ہے، واجبن، واجبن یا ثابتن، وہ خبر ہے، جیسے موجودن یہاں پہ خبر ہے نا، تو یہاں پہ واجبن خبر ہے یا ثابتن۔ میں میری جی بولیے بولیے بولیے، کوشچن بہت ضروری ہے۔ الجنت للمتقین، جنت کے ساتھ ال لگا ہے تو نیچے ہی اس کے یہ نظر آ رہا ہے جہنم للکافرین، وہ تو بتاتی ہوں، جہنم کے ساتھ وہ ال بتا نہیں لگا۔ وہ بتاتی ہوں، وہ بتاتی ہوں، کیونکہ وہ علم ہے نا۔ اچھا وہ میں بتاتی ہوں، اس پہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، الحمدللہ میں سے اگر اللہ تعالیٰ اس میں واجبن یا ثابتن بھی لگا دیتے، تو جب ہم تسبیح کرتے تو کیا ہوتا، الحمد واجب للہ، الحمد واجب للہ، کتنی دیر لگتی نا ہمیں، کتنی آسانی کر دی نا اللہ نے ہمارے لیے، کہ خبر کو نکال دیا بیچ میں سے، اور معنی بھی پورا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو قرآن کی بلاغت کہتے ہیں، کہ مطلب بھی پورا ہو رہا ہے اور چیز بھی پوری ہو رہی ہے، خبر بھی آ رہی ہے، مبتدا بھی آ رہی ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن اب بجائے 3 الفاظ لانے کے، اب جیسے الجنت للمتقین ہے، تو یہاں پہ بھی الجنت بیچ میں خبر معذوف ہے، ٹھیک ہے، اور للمتقین کو ہم نے اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ خبر بنایا ہے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پہ، جہنم للکافرین۔ اب اس میں کیا بات ہے، جہنم، جہنم جو ہے نا یہ علم ہے، ٹھیک ہے، علم، اور یہ اس کے اوپر ایک پیش، اب آپ سوال کریں گے ایک پیش کیوں آ رہی ہے، الف لام بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا اچھا سوال ہے، یہاں پہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ جار مجرور آگے متعلق خبر بن رہی ہے، اس کو قائم مقام خبر کہیں گے، یہ اصل میں متعلق خبر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، جب خبر موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ مبتدا کو خبر چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں الجہنم نہیں ہوگا نا، الجنت تو آپ نے کر دیا، جنت النکرہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جنت النکرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو معرفہ بنایا ہے۔ جہنم جو ہے یہ نکرہ نہیں ہوتا، یہ جہنم ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ایک ہی پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی کو پتہ ہے غیر میم وہ منصرف، غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ ہاں پیش آتی ہے۔ ہاں ایک پیش، جیسے مریم عورتوں کے نام پہ آتی ہے ایک پیش آتی ہے، تو وہ بھی جی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو جب آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ تو وہ باتیں کلیئر ہوں گی، ابھی آپ صرف یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ مبتدا ہے کیونکہ یہ علم ہے، اور یہ للکافرین یہ خبر نہیں ہے، یہ متعلق ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس خبر موجود نہیں ہے تو وہی واجبن یہاں بھی خبر بنے گی، یہاں پہ الجنت واجب للمتقین بنے گی، وہی ایک دو لفظ ہوتے ہیں جو موجود ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ٹوٹلی کوئی 4 لفظ ہوتے ہیں جو یہاں پہ خبر بنتے ہوتے ہیں، تو وہ جب نکل جاتے ہیں وہ ہم گیس کرتے ہیں کہ یہ خبر ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا، کیونکہ یہ علم ہے جہنم، اس لیے آپ کا اس کے پر علم کے اوپر آپ الف لام تو نہیں لگاتے نا، مجھے بتائیے، جو پہلے سے معرفہ ہوتا ہے اس پہ الف لام لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے، نہیں لگاتے۔ ضمیر پہ نہیں لگاتے، اشارے پہ نہیں لگاتے، کہیں نہیں لگاتے، علم پہ بھی نہیں، زیدن پہ الف لام لگاتے نہیں لگاتے، تو یہ علم ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور یہ للکافرین، اس کو ابھی آپ نے قائم مقام خبر کہنا ہے، خبر نہیں کہنا،
ابھی آپ بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ کہ میں آپ کو بولوں کہ صرف خبر کہہ دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے اتنا سمجھایا آپ لوگوں، تو آپ اس کو قائم مقام خبر یعنی سبسٹیٹیوٹ خبر کہیں گے، کیونکہ خبر موجود نہیں ہے تو یہ اس کی جگہ لینے کے لیے آئی ہے۔ الحیاء من الایمانی، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حیا ایمان میں سے ہے، تو اب اس میں ضروری تو نہیں تھا کچھ خبر بھی لگائیں، تو اس میں ہمارے پاس خبر نہیں ہے تو اس کو مبتدا بنائیں گے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ من الایمانی جار مجرور کو صرف خبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا نام یاد کر لیں۔ مقام میں متعلقہ اور یا قائم خبر، قائم مقام خبر۔ قائم مقام، دیکھیں جب وزیر اعظم ملک سے چلا جاتا ہے تو وہ ایک وزیر اعظم چھوڑ کے جاتا ہے نا پیچھے، جب صدر جاتا ہے دورے پہ تو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں قائم مقام وزیر اعظم۔ آپ نے خبروں میں 1000 بار سنا ہوگا قائم مقام صدر کہتے ہیں نا، تو بس وہی چیز ہے یہاں پہ آپ کی متعلق خبر کو خبر بنایا ہے تو پھر اس کو قائم مقام خبر کہیں گے، یعنی خبر کے مقام پہ آ رہی ہے نا، خبر کے مقام پہ آ رہا ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا اور پڑھ لیں تاکہ اس کو ختم کرتے ہیں، ہمارے پاس 8 منٹ ہے ابھی۔ اچھا پڑھیے، کون پڑھے گا؟ تمام انسان خسارے میں، پڑھیے پڑھنے کے لیے کوئی بھی آ جائے جس کی اردو اچھی ہے۔ تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہے۔ الانسان فی الخسر، فی الخسری نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیں، ہر جگہ الف لام نہیں لگاتے جی، فی الخسر۔ الانسانو کیا بنے گا؟ الف لام آ رہا ہے تو یہ مبتدا بنے گا، مبتدا بن گیا۔ اس کے الف لام سے تمام کا مطلب آ رہا ہے، تمام کا مطلب اس کے الف لام سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فی خسرن، فی الخسری بھی لا سکتے تھے لیکن اس کی بھی وجہ ہے، یعنی جب آپ نے یعنی بہت بڑے، یہ جو بڑے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تنوین کی وجہ سے ایک کی بات ہو رہی ہے، پھر بڑے کی بات ہو رہی ہے، خسارے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ الف لام کے بغیر لے آئے ہیں۔ فی الخسری بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو نہیں چینج کر سکتے۔ اگر قرآن مجید میں فی خسرن لکھا ہوا ہے تو آپ نے خسرن نہیں کہنا، فی خسرن نہیں کہنا۔ قرآن کی آپ زیر زبر بھی نہیں چینج کر سکتے۔ امامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سامنے، سامنے، خلفہ، فوقہ، تحتہ، اندہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کیا ہیں؟ ظرف زمان، ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، ظرف ہیں اور ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زمان تو نہیں ہے۔ آپ مجھے بھی ظرف بتا دیتے، ظروف ہے، اس کی 2 پارٹس ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ہاں لیکن یہ والے کون سے ہیں؟ فوقہ، تاتا، ماما، یہ اندہ؟ یہ ظرف مکان ہے، مکان ہے، ظرف مکان ہے، مکان ہے، صحیح ہے۔ ظرف حالت نصب میں آتا ہے، ہمیشہ ان پہ زبر آتی ہے، پیش نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ مضاف بنیں گے نا تو ان کے اوپر زبر ہی آئے گی، یہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں اور کچھ بنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مضاف بنیں گے تو آگے مضاف الیہ بھی آئے گا نا، تو پھر ان کے بعد جو نون آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہوگا تو مجرور ہوگا۔ اچھا اب دیکھیں ظرف بھی جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر آتا ہے، یہ بھی مرکب جاری کا ہی بھائی ہے، ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں اس کو، ظرف مضاف الیہ، یہ ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی متعلق بن کے آتے ہیں مرکب جاری کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے جس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو امام مضاف ہے، امامہ اور مسجدی مضاف الیہ، اور یہ مرکب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ اس کو ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ظرف مضاف الیہ جو ہے یہ بھی متعلق بنتا ہے جملے اسمیہ میں، ٹھیک ہے۔ تو بیتی کیا ہو گیا؟ بیتی مرکب کون سا بن رہا ہے؟ بیتی میرا گھر، میرا گھر یہ مضاف ہے، بیتی پورا مرکب ہے نا، 2 لفظ ہے اس میں، مبتدا، یہ مبتدا بنے گا، لیکن کون سا مرکب بن کے مبتدا بن رہا ہے؟ میرا گھر، میرا گھر جملہ مرکب اضافی بنے گا، مرکب اضافی مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے۔ جب میرا تیرا کا ترجمہ ہوتا ہے نا
تو وہ مرکب اضافی میں ہی ہوتا ہے. ہمارا ابھی ہم نے پڑھا نہیں ربنا ہے نا, ربنا. اسی طرح بیتی میرا گھر, تو یہ مبتدا بنے گا مرکب اضافی بن کے. ضمیر سے پہلے نون آئے نا تو وہ ہمیشہ مرکب اضافی بنتا ہے. ضمیر سے پہلے بیت آ رہا ہے, نون آ رہا ہے. اچھا امام المسجدی کیا ہے؟ یہ ظرف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ مضاف ہے. تو یہ کیا بنے گا پھر؟ مبتدا, اور یہ کیا بنے گا؟ خبر. لیکن اس خبر کو ہم کیا کہیں گے؟ قائم مقام خبر. قائم مقام, قائم مقام, قائم مقام صدر, قائم مقام وزیر اعظم, قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس اصل خبر, بیتی امام المسجدی, میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ مبتدا, اور یہ خبر بن گئی, اس کو قائم مقام خبر کہیں گے. اچھا گاڑی درخت کے نیچے ہے. السیارۃ تحت الشجرۃ, تو تحت کیا ہے؟ دیکھیں اب مضاف شروع میں جب ہم پڑھ رہے تھے, ابھی پوری ایکسرسائز ہم نے پر کی ہے, تو مضاف پیش آ رہی تھی نا. جی لیکن یہ چونکہ ظرف ہیں تو ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے, یہ پیش کے ساتھ نہیں آ سکتے. تحت الشجرۃ نہیں کہہ سکتے, امام المسجد نہیں کہہ سکتے. ظرف کے اوپر ہمیشہ لاسٹ لیٹر پہ زبر آتی ہے, اس کو نہیں ہٹا سکتے. دیکھیں سب پہ زبر آ رہی ہے, امامہ, خلفہ, بہو. صحیح ہے. اچھا اب مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں نا. جی ابھی آپ نے مرکب اضافی کو بنایا, بیتی کو بنایا نا, اور مرکب توصیفی کو بھی بنا سکتے ہیں. مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں. یہ تو ڈیفینیٹلی دونوں جو ہے نا, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی, یہ دونوں بن جائیں گے. دونوں بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ مبتدا بھی بن جائیں گے, خبر بھی بن جائیں گے. مرکب اشاری صرف مبتدا بن کے آتا ہے. مرکب اشاری کی بات پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے, خبر نہیں بن سکتا. مدینہ بک میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے اور خبر نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ یہ اشارہ جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے, خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم مرکب اشاری کو خبر نہیں بنا سکتے, صرف مبتدا بنائیں. جار مجرور اور ظرف, یہ ظرف ہے نا, یہ جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. سمجھ آئیے؟ یہ والے جو آپ کا جار مجرور ہوتا ہے یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. ظرف مضاف الیہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا. یہ یا تو خبر بنیں گے یا متعلق بنیں گے. متعلق کب بنیں گے؟ جب خبر جملے میں موجود ہوگی تو یہ متعلق خبر بنیں گے, جیسے ہم نے اوپر ایکسرسائز کی ہے. اور اگر جملے میں خبر موجود نہیں ہوگی تو مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ خود خبر بن جائیں گے. اس کو پھر کہتے ہیں قائم مقام خبر. ٹھیک ہے جی. تو یہ والے مبتدا نہیں. مبتدا کیا کیا چیزیں نہیں بن سکتی؟ مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا, ظرف مضاف الیہ مبتدا نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. یہ خبر ہی بنتے ہیں. اگر یہ جملے کے شروع میں بھی آ جائیں گے نا, مبتدا کی جگہ پہ بھی آ جائیں گے نا, تو وہاں پہ بھی یہ خبر ہی بنیں گے, مبتدا نہیں بن سکتے یہ. ٹھیک ہے. اور مرکب اشاری جو ہوتا ہے وہ کبھی خبر نہیں بن سکتا, وہ صرف مبتدا بنے گا. یہ سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے. جار مجرور, یہ تو اچھا یہ ہو گیا نا. عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو, جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ تو مبتدا بن نہیں سکتے نا. یہ مبتدا بن سکتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا یہ نہیں بن سکتے. تو پھر ہم ان کو خبر ہی بنائیں گے نا. جی خبر. ٹھیک ہے, اس کو خبر بنائیں گے اور اس کو مبتدا بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس ایکسرسائز میں سارے یہ مال اسری, ما ظرف ہے. ٹھیک ہے. ما آ خلفا بادہ یہ کیا ظرف ہے, اس لیے زبر آ رہی نا اس پہ. ما الاسری یہ خبر بنے گا اور یہ آپ کا خبر, اور یہ مبتدا. خبر پہلے آ گئی ہے نا. جی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. رول کیا ہے؟ رول یہ ہے مبتدا پہلے خبر بعد میں اور اس کے بعد متعلق. ٹھیک ہے.
پھر اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر اس کو متعلق اٹھا کے خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے اگر شروع میں آ جائیں گے تو پھر یہ خبر ہی بنیں گے. فی المسجد کو مبتدا نہیں بنا سکتے، خبر بنائیں گے. اس خبر کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو نام پتہ ہے؟ جو خبر پہلے آ جاتی ہے اس کو خبر مقدم کہتے ہیں. مقدم. میں نہیں چاہتا مبتدا مؤخر ہو جائے گا، بعد میں آ رہا ہے نا، مؤخر ہو گیا، بعد میں ہو گیا. فی قلوبہم حرف جر آ رہا ہے، مرکب جاری بن رہا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا، خبر مقدم بنے گی اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر بنے گا. یہاں پر بھی ایسے لہم جار مجرور ہے. ہاں لہم عذاب عظیم. ہاں اس کو آپ متعلق نہیں بنائیں گے. لہم کو آپ متعلق بنائیں گے تو پھر یہ تو مبتدا ہے، تو خبر کہاں جائے؟ خبر کہاں سے آئے گی؟ پھر خبر تو ہے ہی نہیں جملے میں، تو پھر اسی کو خبر بنانا ہے نا. تو جار مجرور جب بھی ظرف اور جار مجرور شروع میں آئیں گے وہ ہمیشہ کیا بنیں گے؟ وہ آپ کے خبر بنیں گے اور اس کو خبر مقدم کہتے ہیں. اس کو آپ متعلق بھی نہیں بنا سکتے، اس کو آپ متعلق بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے خبر ہی بنانا ہے، متعلق بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، متعلق صرف اس وقت ہوتا ہے جب خبر بھی موجود ہو، مبتدا بھی موجود ہو اور یہ ایکسٹرا آ رہا ہو بیچ میں، تو پھر اس کو متعلق بناتے ہیں. علی قلوبہم آپ کا مرکب جاری، یہ آپ کا خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اچھا فی الصلح جار مجرور، یہ خبر مقدم اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر. امام المسجدی، امام المسجد نہیں کہیں گے، امام المسجدی، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ظرف مضاف الیہ، یہ آپ کی خبر مقدم بنے گی اور یہ شجرۃ مبتدا مؤخر. بس اسی طرح کرنا ہے. فی الفساد شر، یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. فی حیات الرسولی، یہ پورا مرکب بن رہا ہے، جاری بن رہا ہے. یہ آپ کا کیا ہے؟ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اس پورے کو آپ نے، یہ مرکب جاری بن کے خبر مقدم بن رہی ہے. لی کیا ہے؟ یہ بھی جار مجرور ہے، مرکب جاری، حرف جار اور یا آ رہا ہے نا، تو یہ بھی مرکب جاری ہے، تو یہ آپ کی خبر مقدم اور اخون مبتدا مؤخر. اچھا فی بیتی، یہ خبر مقدم اور حدیقتن مبتدا مؤخر. فی غرفتی، یہ آپ کی خبر مقدم، مرکب جاری بن رہا ہے، خبر مقدم، اور مروحتن جمیلتن، یہ آپ کا مبتدا مؤخر. مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ اکیلا بھی آ سکتا ہے اور مرکب بن کے بھی. کون سا مرکب بن رہا ہے یہاں پہ؟ مروحتن جمیلتن، خوبصورت پنکھا. مرکب، ہاں مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مبتدا بھی بن سکتے ہیں، خبر بھی بن سکتے ہیں. اندی سیارتن، یہ آپ کا اندی ظرف مضاف الیہ ہے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ خبر مقدم اور یہ مبتدا. اندہ ظرف مضاف الیہ، ساعتن جمیلتن مبتدا مؤخر. صحیح ہے. بس یہ آپ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، پھر نیا ٹاپک آئے گا کریں گے. تو اس کو اچھی طرح کلیئر کر لیں. اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ظرف مضاف الیہ اور جار مجرور ایک ہی چیزیں ہیں، سمجھ لیں یہ دونوں بھائی ہیں. ٹھیک ہے، یا بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے ایک ہی چیز. اچھا اب یہ جو ہیں یہ ہمیشہ متعلق بنتے ہیں، ہمیشہ متعلق بنتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے. ہمیشہ جملے میں متعلق بن کے آتے ہیں. اگر آپ کو سوال آ جائے نا کوئی ایسا کہ یہ کیا بنتے ہیں جملے میں، جملہ اسمیہ میں، تو آپ نے لکھنا ہے متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپشن کیا ہے؟ ایکسیپشن کیا ہے؟ سنیں، اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی یہ متعلق ہی بنتے ہیں. اگر خبر موجود نہیں ہے جملے میں تو پھر یہ خود خبر بن جاتا ہے، قائم مقام خبر قائم مقام خبر بن جاتے ہیں، خبر کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. پھر ہوتے یہ متعلق ہیں جملہ اسمیہ میں، لیکن جب خبر موجود نہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہو تو خبر نکال دیتے ہیں. خبر ایسے نہیں نکالتے، خبر ایسے ہی نہیں نکالتے. خبر کی ضرورت ہو تو خبر کو ضرور لاتے ہیں، مسٹ لانی، لیکن اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو خبر کو نکال دیتے ہیں جملہ چھوٹا بنانے کے لیے. زیدن فی البیتی،
زید گھر میں ہے, بات پوری ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب آپ کا زید المبتدا ہوگا اور جو فی البیتی جار مجرور ہے متعلق نہیں بنے گا, وہاں پہ وہ کیا بنے گا, قائم مقام خبر بنے. بس اتنی سی بات ہے آج کے لیسن میں, باقی سب چیزیں جو ہیں وہ الگ ہیں. تو پلیز میرے ساتھ یہ جار مجرور اور ظرف یہ جملہ اسمیہ میں متعلق بن کر آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. اگر خبر موجود نہیں ہے تو یہ قائم مقام خبر بھی بن جاتے ہیں, ہوتے تو یہ متعلق ہیں. اگر خبر کی موجودگی میں یہ متعلق بنتے ہیں. خبر موجود نہیں ہوگی کسی وجہ سے, بات سمجھ آ رہی ہے, خبر نہیں آ رہی, تو پھر یہ خود خبر بنتے ہیں, مبتدا کے آگے لگ جاتے ہیں اور خود خبر بن جاتے ہیں. یہ چیز آپ نے اس کلاس سے آج لے کے جانی ہے. جو کنفیوژن ہو رہی تھی پچھلے ریویژن میں سب کو, عبدہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنی کنفیوژن ہو رہی تھی نا, ہے نا؟ وہ ٹیچر وہ جو دیکھیں وہ جو ریویژن کروانے والی ٹیچر تھی بالکل صحیح بات کر رہی تھی. ان کی موم بھی آئی تھی, انہوں نے بھی آپ سے بات کی تھی, میں نے ریکارڈنگ سنی ہے. وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ متعلق بنتے ہیں ہمیشہ. جملہ اسمیہ میں جار مجرور اور ظرف مداخلہ متعلق بنتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر خبر کی جگہ بھی لے لیتے ہیں, قائم مقام خبر بھی بن جاتے ہیں. یہ بات میں نے اس میں شامل کی ہے. یہ انہوں نے نہیں بتائی تھی کہ یہ قائم مقام خبر بھی بن جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے صرف متعلق بنتے ہیں, وہ بھی صحیح ہیں. لیکن جب خبر ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم خبر کی جگہ پہ ان کو لے کے آئیں گے. تو یہ بات آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ٹیسٹ بھی بھیجوں گی تو پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کوئی ٹیسٹ دیکھتی ہوں, آسان سا ٹیسٹ جو آپ لوگوں کو بھیجوں, آپ کریے گا تو پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرا. بہت اچھا سمجھاتی ہیں ماشاءاللہ سے, بہت اچھا سمجھا. سمجھا تو میں نے دیا, آپ کو سمجھ بھی آ گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ سمجھ نہیں آیا. دوبارہ ریویو کروں گی اس کو. ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک لگ رہا ہے, کافی چیزیں اس میں. کوئی اتنا وہ اس میں یہی امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا متعلق ہوتا ہے یہ جار مجرور اور ظرف مداخل ہے, لیکن یہ قائم مقام خبر بھی بن جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. پوچھیے. جی, آپ ٹیسٹ سب کے لیے بھیجیں گی یا صرف اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ٹیسٹ تو سبھی کو آئے گا جو بھی اٹیمپٹ کرنا چاہے. انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, اور ٹیسٹ بھی میں ایسا بھیجوں گی کہ آپ کو اسی وقت 4 اس میں آنسر ہوں گے, آپ کو صحیح والا پک کرنا ہوگا. جی اور اس انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے. ملٹیپل چوائس. ٹھیک ہے, اوکے چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے مائک کا خیال رکھا کریں. جی انشاءاللہ. مائک کا کلاس میں میوٹ رکھیں جب تک آپ سب بولنا شروع ہوتے ہیں تو ریکارڈنگ, کیونکہ آپ سے زیادہ یہاں پہ لوگ کم ہوتے ہیں, جو ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں, ہنڈریڈز میں ہوتے ہیں. پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے, بیچ میں شور ہوتا ہے. تو ان کے لیے پلیز آسانیاں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. بے شک. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. آج ہماری کلاس میں آئے تھے, اگر ان کو جوائن کرنا ہے کلاس میں تو مطلب اس کا گروپ آپ میری آئی ڈی ان کو دے دیں, وہ مجھے ایڈ کر کے میسج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میری آئی ڈی ان کو دے دیں اور وہ پھر آپ مجھے ایڈ کر کے میسج کر سکتے ہیں, تو میں ان کو کلاس میں ایڈ کر دوں گی. اچھا ٹھیک ہے. لسان القرآن میں ہونا ہے نا, میں ان سے پوچھ لوں گی. چلیں ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.